الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 25 فروری بروز جمعہ ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ شہباز شریف آج منی لانڈرنگ عدالت پہنچے اور شہباز شریف کے خلاف 4 اہم گواہ آج عدالت میں انہوں نے اپنی ایویڈنس ریکارڈ کروائی ہے، اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آج کی سماعت کا حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو معاملہ ہے مسلم لیگ نون کا۔ مسلم لیگ نون کی درخواست بطور جماعت جو درخواست دائر کی گئی تھی وہ آج مسترد کر دی گئی ہے اور اس پر بڑا سخت جو ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، وہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور میں پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ پیکا آرڈیننس کے حوالے سے جو تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کا جو موقف ہے اس کے اوپر عدالت نے بات کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا آرڈیننس پر جو کل درخواستوں پر سماعت ہوئی تھی، 10 مارچ کی تاریخ مقرر ہوئی تھی، آج اس کے اوپر تحریری حکم جاری کیا ہے اور عدالت کا یہ کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت سے ایکٹ میں متعلقہ جو ترامیم ہیں یا اس کی وضاحت ہے اس کے لیے وقت مانگ لیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ حکومت گرفتاری کے اختیارات پر غور کر رہی ہے، پیکا آرڈیننس آئین کے تحت بنیادی حقوق سے مطابقت نہیں رکھتا، یہ کہنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ امید ہے کہ پیکا آرڈیننس پر حکومت اختیارات کے غلط استعمال کو روکے گی۔ آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کے تحت بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ ترامیم کا ممکنہ اثر آزادی اظہار کی حوصلہ شکنی پر ہوگا۔ تحریری حکم نامے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عوامی اداروں کو اپنی ساکھ پر حملوں کے خلاف تحفظ کی ضرورت نہیں، لوگوں کی طرف سے سخت جانچ اور احتساب سے استثناء کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ آرٹیکل 89 کے تحت دار اختیار پیشگی شرائط پر جواز ہونا ضروری ہے۔ میں تو یہاں کہوں گا کہ اگر اداروں کو کوئی استثناء نہیں ہے تو قاضی فیض صاحب کیس میں ججز کو جو استثناء دی گئی احتساب سے، اس کے اوپر بھی پھر اپنی جو سپیریئر جوڈیشری ہے ان سے سوال بنتا ہے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ جواز پیش کرنا ہوگا کہ ایسے حالات میں آرٹیکل 89 کے تحت جو آرڈیننس لانے کا اختیار یا پاور ہے اس کے تحت اختیارات ضروری تھے۔ کیا کوئی ایسی ضرورت تھی کہ آرڈیننس لایا گیا؟ پارلیمنٹ کے خصوصی دائرہ اختیار میں قانون سازی کے عمل کو کیا روکنا تھا؟ کیا بلا جواز خیانت آئین کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں ہوگی؟ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ اٹارنی جنرل سے توقع ہے کہ وہ آئندہ سماعت پر عدالت کو سیٹسفائی کریں گے۔ عدالت 2016 کے ایکٹ کے تحت ہتک عزت کو مجرمانہ قرار نہیں دے سکتی۔ رجسٹرار آفس اس کیس کو 10 مارچ کے لیے مقرر کرے، 10 مارچ کو دوبارہ اس کے اوپر سماعت ہوگی اور سیکشن 20 کا جو حکم امتناع ہے اس کو بھی عدالت نے اس میں توسیع کر دی ہے۔ یہ پیکا آرڈیننس ہے اور پیکا آرڈیننس میں 2016 کا جو سیکشن 20 ہے وہ بیسیکلی قابل غور تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر یہ آرڈیننس آ گیا۔ آرڈیننس اسی جو سیکشن 20 پہلے سے ہی ڈسپیوٹڈ تھا، جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت زیادہ آواز اٹھائی یا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت زیادہ ریسٹرکشنز لگا دی تھیں، اسی میں مزید پہلے 3 سال سزا تھی تو 5 سال سزا کر دی، پہلے بیلیبل تھا تو وہ نان بیلیبل کر دیا، لیکن تھا وہی سیکشن 20 جو 2016 میں تھا۔ اب مسلم لیگ نون کی آپ منافقت دیکھیں کہ 2016 وہ خود یہ قانون پاس کروانے والے ہیں اور آج 2022 ہے، اسی قانون کے تحت مریم اورنگزیب کے ذریعے اعظم نذیر تارڑ صاحب بطور وکیل عدالت میں گئے اور عدالت میں کہا کہ جو پیکا ایکٹ ہے یا پیکا آرڈیننس ہے سیکشن 20 ہے یہ بالکل درست نہیں ہے اور ہم اس کے خلاف عدالت آئے ہیں۔ اب اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں مجھے گلہ اس وجہ سے ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا کہ آپ کیونکہ سیاسی جماعتیں آپ کی درخواست ہم مسترد کرتے ہیں اور آپ کی درخواست نہیں سنتے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نون لیگ سے پوچھنا تھا کہ کیا یہ سیکشن 20 جس کا رونا اسلام آباد ہائی کورٹ رو رہی ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے، آرٹیکل 19A کے خلاف ہے، کیا یہ مسلم لیگ نون نہیں لے کر آئی تھی؟ ان سے سوال تو پوچھتے حضور کہ یہ 2016 کا ایکٹ آپ لے کر آنے والے اور آج آپ اسی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ عدالت میں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ آج کیسے آپ اس ایکٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں جو ایکٹ آپ خود منظور کروا کے لے کر آئے تھے؟ عدالت کو یہ سوال کرنا بنتا تھا۔ آج مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو اتنی طاقتور نہیں ہے اسلام آباد میں کہ اس کی درخواست عدالت میں سماعت کے لیے فکس ہوتی، اس کے اوپر تو آبجیکشن لگ گیا، رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا دیا اور بطور اعتراض کیس عدالت میں لگا، جبکہ مسلم لیگ نون کا کیس سیدھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں لگ گیا۔ جب عدالت میں سماعت ہوئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو
جو پیکا آرڈیننس کے خلاف درخواستیں ہیں اطہر من اللہ صاحب نے سماعت کی، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سیاسی پارٹیوں کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے۔ عدالت نے پہلے ہی پیکا کیس میں نوٹس جاری کر دیا ہے، عدالتوں کو پارلیمنٹ کے معاملات میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ اب یہی آنریبل کورٹ ہے جو پارلیمنٹ کے معاملات پر جو سیکشن 20 ہے وہ پارلیمنٹ کا منظور شدہ قانون ہے، اور پھر پیکا آرڈیننس جو آرٹیکل 89 کے تحت صدر کے پاس اختیار ہے یا حکومت کے پاس، اس کے اوپر نوٹس جاری کر چکی ہے اور حکم امتناعی جاری کر چکی ہے۔ آنریبل کورٹ فرما رہی ہے کہ عدالتوں کو پارلیمنٹ کے معاملات میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کی اپنی اہمیت ہے، سیاسی پارٹی کو عدالت آنا ہی نہیں چاہیے اور پارلیمنٹ کو مضبوط بنانا چاہیے، جس پر وکیل نے کہا کہ ہم عدالت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں۔ تو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کو عدالت کی معاونت کی ضرورت نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیاسی جماعتیں عدالت کی بجائے پارلیمنٹ جائیں۔ عدالت نے مسلم لیگ نون کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ترمیم آرڈیننس کے خلاف جو پاکستان پیپلز پارٹی کی درخواست تھی اور جو اعتراض تھا اس کو بھی برقرار رکھا اور ان کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون نے پریس کانفرنس کی۔ مریم اورنگزیب نے میڈیا سے کہا کہ نون لیگ کالے قانون کے خلاف ہر فورم پر جائے گی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ آئی تھی، ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس وجہ سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پہلے پیکا آرڈیننس کے خلاف کیس چل رہا ہے اس میں جو معاون ہیں وہ معاون پہلے ہی ہمارے ہیں، اور ہمارا جو وکیل ہے منصور وہ پہلے ہی ہمارا وکیل ہے اور وہ بطور اس کیس میں عدالتی معاون بھی ہے، تو وہ ہمارا پورا کیس، ہماری پارٹی کا موقف وہ عدالت میں بطور معاون پیش کر دے گا۔ اس وجہ سے ہمیں تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں۔ یہ سوال اٹھتا ہے، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا تھا، یہ کل اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جناب جس کو آپ نے معاون مقرر کیا ہے وہ ایک سیاسی جماعت کا کارکن ہے، آپ نے اس کو عدالتی معاون مقرر کر دیا ہے اور اس نے پیکا آرڈیننس کے خلاف اتنا کچھ لکھ دیا ہے، تو کیا آپ اس سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ جس سیاسی جماعت کو کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، یہ پیکا ایکٹ تو وہی لے کر آئی تھی، تو کیا ان سے بھی کوئی سوال پوچھے گا؟ اور آج مریم اورنگزیب کہہ رہی ہے، شکر ہے مریم اورنگزیب نے یہ نہیں کہہ دیا کہ وہ الزام لگانے پہ، تو یہ آپ کو پتہ ہے الزام لگاتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو عدالتی نظام ہی ہمارا ہے، تو عدالتی نظام کیونکہ ہمارا ہے تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے درخواستیں دائر کرنے کی یا کوئی وکیل مقرر کرنے کی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ کیونکہ جو عدالت نے ہمارے وکیل منصور کو عدالتی معاون مقرر کیا ہے، مقدمے کی سماعت کے دوران وکیل ہمارے موقف کو بیان کر دے گا۔ حکومت اتنی خوفزدہ ہے کہ پارلیمنٹ کو مفروض بنا کر رکھا ہوا ہے اور ہماری درخواست مسترد ہوئی ہے، تو اس کی ہمیں اس وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہے کیونکہ ہمارا وکیل مین کیس میں پہلے ہی معاون ہے اور وہ ہمارا موقف عدالت کے سامنے رکھے گا۔ یہ ہے ہمارا نظام۔ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا، میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ گزارش کی تھی کہ جو آپ نے عدالتی معاون مقرر کیے ہیں، اگر مسلم لیگ نون کا کوئی معاملہ ہے یا پیکا آرڈیننس پر وہ لوگ جو پہلے ہی پیکا آرڈیننس کے خلاف ہیں، آپ اعتزاز احسن کو بنائیں نا معاون۔ اعتزاز احسن صاحب آپ کو بتائیں کہ حضور فیک نیوز کے خلاف کیوں کیس جو قانون ہے وہ ضروری تھا، فیک نیوز کون چلانے والا ہوتا ہے، اعتزاز احسن صاحب آپ کو بتائیں گے نا۔ آپ بیرسٹر علی ظفر صاحب کو وہاں پر کھڑا کریں، آپ کسی اور آنریبل جو ہمارے سینئر وکلا ہیں ان کو کھڑا کریں۔ اگر آپ نے جیسے صحافیوں کا کیس تھا تو آپ نے جیو جنگ کے جو صحافی تھے انہی کو ہی عدالتی معاون مقرر کرنا تھا، تو وہ پھر ساری ون سائیڈڈ گیم ہوتی ہے جو وہ عدالت کے سامنے عدالت کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ عدالتوں کو گمراہ کرنے میں یہ لوگ کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اس وجہ سے آنریبل کورٹس کو دیکھنا ہوگا کہ عدالتی معاون مقرر کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں دیکھی جانی چاہیے۔ بہرحال آج جو احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس ہے شہباز شریف کے خلاف، آج عدالت میں اس کے اوپر اہم سماعت آج ہوئی ہے، اور آج کی سماعت نسیم ورق صاحب ہیں جو احتساب عدالت کے جج ہیں۔ شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے، شہباز شریف کے وکیل عدالت میں موجود تھے۔ حمزہ شہباز ان کو کمر کی تکلیف ہے اور حمزہ شہباز بیمار ہیں، اس وجہ سے ان کی طرف سے آج حاضری معافی کی درخواست دی گئی تھی جس کو عدالت نے منظور کر لیا۔ اب یہ حاضری معافی کی جو درخواست ہے جو آج منظور کی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ عدالت نے تو اپنی کارروائی آج مکمل کی ہے۔ شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس میں احتساب عدالت میں آج مزید نیب کے 4 گواہان کے بیانات قلم بند ہوئے ہیں، جبکہ آج 4 جو گواہان تھے ان کے بیانات بھی مکمل ہوئے، ان پر جرح بھی مکمل ہوئی اور عدالت نے مزید گواہان طلب کر لیے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف 3 ریفرنسز ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ جو اسد خان ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو پروسیکیوٹر ہیں نیب کے، وہ ہر تاریخ پر اپنے گواہ لے کر آتے ہیں اور ہر تاریخ پر ان گواہوں کو ان کی ایویڈنس کرواتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ جرح بھی مکمل ہو جائے تاکہ اگلی تاریخ پر مزید گواہوں کو طلب کیا جائے۔
عدالت میں جو تینوں ریفرنسز ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف، ان پر جو کارروائی ہے وہ تیز کر دی گئی ہے عدالتوں نے۔ آج 25 فروری ہے اور آج 4 گواہان کے بیانات قلم بند ہوئے ہیں اور ایویڈنس مکمل ہوئی ہے، اور 4 مارچ کے لیے اور 1 ہفتے کی تاریخ ہے، 1 ہفتے کے بعد مزید گواہان کو عدالت نے طلب کیا ہے آمدن سے زیادہ اثاثہ کیس میں۔ شہباز شریف آج عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ احاطہ عدالت میں میڈیا سے کہ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے عوام کے فائدے کے لیے کام کیا، اگر مجھے وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے تو میں ملک میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اگر میرے خلاف کرپشن ثابت ہوتی ہے تو مجھے قبر سے نکال کے تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو لمبی عمر دے، تو آپ کو اسی جو یہ کیسز ہیں اس میں سزا تو ہونی ہے، قانون کے مطابق جو بھی سزا ہوگی وہ ہوگی، اور قبر کا معاملہ تو بعد میں جائے گا، پہلے تو اس دنیا میں جس نے جو غیر قانونی کام کیا ہے، جس نے کرپشن کی ہے، جس نے کوئی فراڈ کیا ہے، جس نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، جس نے اس ملک کا پیسہ چرایا ہے، اس کو یہاں سزا ہوگی، اور اس کے بعد پھر آگے ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو وہاں سرخروئی نصیب کرے، تو پھر جس نے جو کیا ہے اس کا جواب وہاں تو دینا ہی دینا ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں بھی جو ریاست کی عدالتیں ہیں وہ بھی اب انصاف پر انشاءاللہ جو عمل پیرا ہیں، اور قانون اور انصاف کے مطابق جس نے جو کیا اس کو سزا ملے گی۔ عدالت میں جو ان کی درخواست دی گئی تھی اس میں ان کی کمر اور بائیں ٹانگ میں شدید تکلیف ہے حمزہ شہباز کی، یہ اس میں موقف اپنایا گیا تھا۔ بہرحال وہ آئے نہ آئے، عدالت میں کارروائی آج مکمل ہو گئی ہے، مزید سماعت 4 مارچ کو ہوگی، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔